دربار عالیہ کلیام شریف پر حضرت محمد شریف خان چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس روحانی اور پروکار تقریب کی صدارت سجادہ نشین دربار عالیہ کلیام شریف حضرت صاحبزادہ سائیں شبحان فرید چشتی صابری کلیامی نے فرمائی۔ عرس مبارک کے موقع پر تقریبات کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت شریف پیش کی گئی۔ بعد ممتاز علماء کرام اور مشائخ اعظام نے عقیدت، ختم نبوت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فتنہ قادیانیت کی موضوعات پر مدلل اور پرجوش خطابات کیے۔ عرس مبارک کے سلسلے میں ایک عظیم الشان خاتم النبیین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا مرکزی موضوع رد فتنہ قادیانیت رہا۔ ملک بھر میں ممتاز علماء کرام، مشائخ اعظام اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ علماء کرام نے اپنے خطابات میں فتنہ قادیانیت کے باطل نظریات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، سیرت طیبہ اور مقام مصطفیٰ پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری تھے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبوت ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مرزا قادیانی جھوٹا مدعی نبوت ہے اور اس کا فتنے کی صورت میں ابھرنا امت مسلمہ کے لیے چیلنج ہے، لیکن ہم متحد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کمزور قوم نہیں۔ آج دنیا نے دیکھا کہ بھارت کو شکست ہوئی اور ایران نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے بھی مشکور ہیں، جنہوں نے ملکی وقار کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا۔ عرس مبارک کی تقریبات میں ممتاز شخصیات عبداللہ گل، ملک اشتیاق باری، چودھری رفعت جاوید، چودھری افتخار، سابق ممبر کنٹونمنٹ بورڈ الحاج راجہ مجاہد، سید شبیر حسین شاہ، کرنل عباس ملک، ملک افتخار، چودھری الیاس، ملک عثمان، امریز حیدر، حمزہ جہانگیر خان، راجہ ندیم، بدر اسلام بدر، چودھری شہراز، ملک ریحان، ملک جمشید اور دیگر مذہبی اور سماجی رہنماؤں نے خصوصی شرکت کی۔ دربار عالیہ کے خادمین نے تمام مہمانان گرامی کا پرتپاک استقبال کیا۔ راجہ راسب نے انتظامات کو نہایت منظم، شائستہ اور روحانیت سے بھرپور انداز میں ترتیب دیا، جسے شرکا نے سراہا۔ تقریب کے اختتام پر سجادہ نشین دربار عالیہ صاحبزادہ سائیں شبحان فرید چشتی صابری کلیامی نے خصوصی اور پر اثر خطاب فرمایا، جس میں امت مسلمہ کے اتحاد، ایمان اور استقامت کی دعا کی گئی۔ اس کے بعد سید شبیر شاہ صاحب نے خصوصی دعا فرمائی۔ بعد ازاں قوالی کی محفل سجائی گئی، جس نے محفل میں روحانی کیف و سرور کی کیفیت پیدا کر دی۔ اختتام پر تمام شرکا کے لیے وسیع پیمانے پر لنگر عام کا اہتمام کیا گیا۔ کوئی ایمان ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل ہے۔ ایک تو آپ کو فوجی بنتے ہیں، اس کے بعد صفاتی سطح کے اوپر آج پوری دنیا پاکستان کے موقف کو مان رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں جس ملک میں آپ گئے، آپ کے ایئر چیف گئے، آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ گئے، ابھی ہماری جو پولیٹیکل ٹیمز ہیں جہاں جہاں گئی، انڈیا کو صفاتی محاذ کو بھی میڈیا کے محاذ سے ہر جگہ پر آپ کو موقف کو دنیا نے تسلیم کیا۔ اسی طرح ایران میں بھی جس طرح اللہ نے بہتری دی، یہ وہ علامات ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہاں سے ہم ٹیک اپ کریں اور ٹیک آف کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے مسلمانوں کے اتحاد کو اور مسلمانوں کی فتح کو انشاءاللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا اور نہ یہ روکے گی اللہ تعالیٰ کا فضل سے۔ شاہی مسجد وزٹ واسطے آیا اتنے آج بھی انڈیا کے آنے تو گھبرا کرنا اللہ سانی فوج کی، سانی ملک کی، سانی ملک کی عوام کی سلامت رکھے۔ یارا سچی دساں تو اکھاں بائی کے دسی چھوڑے آنے سائیاں نے صدقہ ایمان کو گل چھوڑے آنے۔ اللہ ایران کا بھی کرم رکھے، مکتوبہ اللہ کا نقطہ نظر پر اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن اصل حضور کی مخالفت ان اختلافات کی کچھ نہ سوچتے، کچھ بھی نہ سوچتے۔ اصل انہوں واسطہ دعا گویا، انہوں نے قوم واسطہ دعا گویا۔ او آنے بھی کر لینا لگی ہونی ہے کہ بھوک ہے۔ اتھے بھکاری صاحب سننے ہو گئے یا نہیں؟ بھکاری صاحب اس آگیا تو صاحب اسلام کر کے دیسی صاحب نہیں اس سکتے سکتے جڑا گیا سیڑھی آخری چڑھا لگا میں تکے ٹکے لگے، اس کا پرس لئی گیا، پرس ایک بھکاری نے ہاتھ لئی گیا اور چھپائی کے کہا کہ نہیں گیا کرے نہیں گیا اپنا پلیے کمال ہوئی گی دیر تک پڑھیا اسانے دوبارے میں آ رہے ہوئی گئے اسانے کی گھر بڑھی گی اس آگیا تحت سن کی روٹی پکانی ہے آج کھا تو مسلم سے اپنا سبب پر سوچنے دل اپنے کاٹے پورے کر سکتے
کو روٹی بعد کا سکتا ہے یہ بابا صاحب کلیامی کے بوئے پر جسی سمجھ آتا شب میں سمجھ مہاراج کٹھا کر دینا پورا ہی گیا آخر نے کی رونا ہے اس آگے پر یہ گل سن روٹی بعد کا سکتا آنے انگریز اصل نبی کے نہیں ماننے ہیں اصل نبی کے خلاف ہوئی اور یہ گل تے تھی لوگ مانے میں جو انگریز ہے گورے میں انہوں نے نبی بھی ہو رہا انہوں نے مذہب بھی ہو رہا آخر لگا پر یہ ذرا تک نہ قیامت والے روز کٹھے ہو سکے کہتے ہیں انگریز صاحب آخیا ہمارے نبی کی تم سا کیا گل کرنے ہو تو سا نے امتی تے وہاں پر چوری کی طرح اس نے امتی تے اس نے امت نے نبی ہمارے نبی کی شکایت لائی چھوڑی کہ تھوڑا امید ہے کرنا سا ہمارے نے تو پرس چاہیے تھا سوچ تکو اس منی کی ہونے لگی تھی ایک سال کو نکلا رہا جو سب پورا ہے پیسہ بچے میں آستا جو پرس سے رہا بادشاہ مسجد میں دلی کی مسجد جو ہے اس میں کوئی ہم سکتی چھوڑا گل ایسے کم نہ کرے کہ کل باقی امتوں نے لوگ حضور کے سامنے کھڑے ہوئی کی آخر تو سانا پیغام کے دینے سے نعرے بھی کو مارنے سے مسلے بھی کنانے لائے ہونے سے لوٹے بھی چاہے ہونے سے پیروں بھی جھکے لائے ہونے سے پتہ نہیں میٹر فاتو بدیاں ہوڑیاں سی آنے پر انہیں کلے تے پچھو ایمان کا کیا سبق دے رہے ہیں ایمان کا کیا سبق دے رہے ہیں اس نے شہادت دے ہے کہ میں باجی صاحب کے سامنے تجھے دسیا سکتا حضور سب کو اپر حضور ماں باپ کو اپر حضور اولاد کو اپر حضور سنگت کو اپر حضور وجود اور روح کو اپر کہ جس حضور کا نہ لائی وہ اپنی بدبختی اپنے متھے کے لیے کپڑے جیسے جس حضور کا وفا نہ کی تھی جس حضور کا کھائی کے حضور کا حلال گانا کی تھی جس حضور کا کھائی کے اپنی زبان کی ترازی کو باز نہ کیتا اور یاد رکھے اس کو نبائی سے آپ رشتے کنن نہ کنن زینی نشنات و لفظ پہلے حساب سے یہ سن اس معنی حضور اپر سمجھا میں حضور اپر سمجھا نہیں حضور اپر چھوٹی گل نہیں حضور کی ذات ہے کہ سب کچھ ہے حضور کی میرے کے کلیام آباد ہے اور مٹی تک سونا بندی رہسی جب تک میرے مصطفیٰ نے نگاہ تک کر رہی خاجہ گوڑی میں لگا تب تک بچنا رہسی جب تک حضور کی نگاہ دستی رہسی حضور کی نگاہ حضور کی آن میں سکتا ہے کہ کارخانہ رنگ آباد ہے اسی آلودہ نہ کرے اسی گھوٹا نہ کرے اسی قتلہ نہ کرے ہر کوئی قتلہ کرنے والا ذمہ دار اس چیز کا تو ظاہری آپ کی سکتے ہو اصلا تو سب سمجھایا نہیں دسیا نہیں ہر کچھ کرو جو مرضی کرو سنا آپ نے جو مرضی بس پہنانے پر جس نے حضور نے ناموس کی دالت ہے پھر نہ ذات اپنی نہ روح اپنی نہ مال اپنی سب کچھ حضور کی ذات پر رہتا ہے اللہ تو سب کی اسلام ہے جس طرح ہماری توجہ تو گل سنیے اس طرح توجہ نہ لنگر کھایا ہے اور اتھو ہی اللہ سننے والا ہے اللہ تو سے خیر نہ کھڑے اللہ سے آباد رکھے خدا تو سانے کرا کی نسل کی حضور کی رحمت رسید کو اللہ اس دعا کی آباد رکھے میرے باجی نے سائن نے دعا کی آباد رکھے آج میری بات ہی نہیں ہمارے بھی بڑا آخر ٹائم سے گھروں نکلنا تو سے کیا بتا معاون کو تو مت چونی کیا چاہو بولنا نے رنگ ہی کچھ اور ہونا کال کرنا نے رنگ ہی کچھ اور ہونا اور جنہوں نے معاملے کیوں تھے انہوں نے قدر کرتے ہیں ماؤں کیوں تو بڑا کوئی پیر نہیں ہونا نے ماؤں کیوں تو بڑا کوئی فقیر نہیں ہونا نے جنہوں نے تھے انہوں نے قدر کرو جنہوں نے نہیں انہوں نے قبرم کسی کا لوگوں کو سے چھوڑی نہیں چلی ماں پہ بڑی بلال ہے بڑی بلال ہے ماں جو کیا تصرف کرے پتہ نہیں کیا وزن چاہیے کہ میں تو نے بتاؤں میں کسنا اور اعظم بھی میں جلے اندر بات بڑھا کر ہے امت کی پیار کرنی تھی یہ پتہ لگ رہا ہر چیز چھوٹی رہی ہر چیز آپ کی ترتیب بھی چاہ گئی اور سب کچھ کیا آپ کا دگنا ہو رہا ہے اور خدا شاید سے دلے چاہیے یہ پیار ہے یہی ہونا میرا ماں کو بڑی بلال ہے میری ماں بڑی خدمت کی سکو ہے میرے باپ بڑی خدمت کی تھی جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا حصول پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہوا شبان صاحب لیکن نظام کون سا رکھا تھا نظام رکھنا تھا محمد رسول اللہ پاکستان ایک ادھورا انقلاب ہے کلمے کے پہلے حصے کو جب تک کہ کلمے کے دوسرے حصے کے ساتھ نہیں ملا دیں گے تب تک پاکستان کا انقلاب
जारी और सारी रहेगा और ये अधूरी आज़ादी को मुकम्मल आज़ादी में तब्दील करना। यही वो सोच, यही फिक्र है जिसको खत्म नबूवत जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ अल्लाह को सजदा करती है, एक अल्लाह एक सजदा जिसे तू मेरा समझता। लेकिन हमने अपने दुनिया के आका पा लिए, हमने मसलियतों का शिकार हो गए, हम लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की बातें करने लग गए। हमारा मामला जो है वो कम इस्लाम में नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी ज्यादा इस्लाम है। पाकिस्तान को आपने दुनिया जहान के ब्लड ग्रुप दिए, लेकिन इस्लाम पॉजिटिव खून जो है वो आपने नहीं दिया। इसलिए आइए अहद कीजिए कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है इसके अंदर एक और बात भी हमारे लिए पैगाम है, और वो है पैगाम कि हम में से कितने हैं जो अल्लाह को मानते हैं। जरा हाथ खड़ा करके बताइए। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के और दिल भर के मंगे आज यहाँ कल्याम शरीफ में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और पाकिस्तान भर से यहाँ उलमाए कराम तशरीफ़ लाए और ख़त्म नबूवत के हवाले से, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से उन्होंने अपने अफ़कार का और ख़यालात का इज़हार किया। ख़त्म नबूवत एक ऐसा अक़ीदा है कि जो हम समझते हैं इस पर ईमान नहीं रखता वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है, और आज हमें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें बैनुल-अक़वामी तौर पर और पाकिस्तान के अंदर भी हमें नज़र आ रही हैं, जिनके ताने बाने जो है वो बैनुल-अक़वामी ताकतों से भी मिलते हैं, इस बात का तकाज़ा करते हैं कि हम बहैसियत उम्मत, बहैसियत मुसलमान अपने दीन की तरवीज के लिए, अपने दीन के फैलाव के लिए सब मिल के काम करें और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो आज कल्याम शरीफ आफत साहब के हमारी हाज़िरी भी थी और जो इन्होंने सुन्नी कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी उसमें ज़्यादातर यही है कि कदियानियों को काफिर करार दे दिया गया था, बल्कि ये सबसे बड़ा करनामा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का था जिसने सबसे पहले इनको काफिर करार दिया, और ये काफिर हैं। ये लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़े से, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने भी कहा है, मतलब वह कोशिश करते हैं कि हम लोगों को इधर पैसे के ज़रिए किसी के ज़रिए, हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए। हम अपने ईमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं है, तो इंशाअल्लाह हम कायम रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये देखें ये सब मिल गए हैं, लेकिन ये अभी जो जंग हुई है अल्लाह ताला ने ईरान को कितना मदद की है कि अमेरिका, इसराइल, कितनी बड़ी सुपर ताकत ने ये किया, लेकिन वो नाकाम हो गए हैं। अल्लाह ताला उसको कायम दायम रखे। मुसलमानों को एक होना चाहिए, 57 मुल्क हैं। मैं तो ये कहता हूँ अपने बीब के सदक़े जो हमारे जितने ये अरबी हैं जिन्होंने वो अड्डे लेकर बैठा हुआ है अमेरिका, उनको निकालना चाहिए और इंशाअल्लाह हमारी फतह इस्लाम की होगी। बाकी यहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, कॉन्फ्रेंस का सारों ने अपना अपना ख्याल करा और हमारी भी अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल पाए और आपकी भी हाज़िरी अल्लाह ताला कबूल पाए। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ इस वक्त अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज उर्स मनाया गया है, बिलखुसूस आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है दौरे फितना कादियानी के ख़िलाफ़, उसके हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल है कि उर्स तो ज़ाहिर है क्या मकसद होता है कि आप तजदीद अहद करते हैं, आप लोगों के अंदर शऊर बेदार करते हैं, उनको दीन की तरफ राग़िब करते हैं, उनके रूहों को गरमाते हैं, उनके ईमान को पुख्ता और ताज़ा करते हैं। तो आज जो पाकिस्तान को फितने जो दरपेश हैं
اس کے حوالے سے ایک بڑی مفصل جامع جو ہے میرے خیال میں بات چیت ہوئی، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو جو ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ روشناس کرایا گیا، اور پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتی ہیں چیزیں، میرے خیال میں بڑی کھل کے اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ کلیام شریف کے اندر جس طریقے سے شاہین شعبان فرید صاحب نے گفتگو جو کی اور جو محفل کے اندر لوگ بلائے انہوں نے، یہ ایک بڑا میرے خیال میں کار خیر ہے آج کے دور فتن کے اندر، جس کے اندر نفسا نفسی کا دور ہے اور لوگ جو ہے وہ بے راروی کا شکار ہیں، جس کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کو جو ہے نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان سے بدظن کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے قادیانیت کے اندر ایک باقاعدہ طریقے سے نوجوان نسل کو ورغلایا جاتا ہے، یورپ کے جھانسے دیے جاتے ہیں، شادیوں کے جھانسے دیے جاتے ہیں، پیسے کے جھانسے دیے جاتے ہیں، کاروبار کے دیے جاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اوپر اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے آج ہم جو کچھ ہیں، یہ پاکستان اگر ہے تو یہ ان کی دعاؤں کے اور ان کے صدقے کے نتیجے ہے۔ تو یہ چیز جو ہے میرے خیال میں آج کی کانفرنس جو تھی اس میں بڑے مدلل انداز کے اندر، بڑے مفصل انداز کے اندر فتنہ قادیانیت کے حوالے سے بات کی گئی، اور پاکستانیت کے حوالے سے، اور ظاہر ہے روح پرور محفل اور ایمان افروز گفتگو اور پھر نورانی چہرے، تو پاکستان کا یہ ایک حسین اثاثہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کے میڈیا کا میں شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں جو شاید ہم سے ویسے اس دربار شریف کے اندر نہ آئے۔ تو یہ جو دربار ہیں، یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مساجد ہیں، اصل میں یہی پاکستان کا سرمایہ ہیں، ہمیں ان کو جو ہے محفوظ رکھنا چاہیے۔ دینے کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ کلیام شریف میں حضور باواجی فرد الزماں خواجہ شاہ فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک خواجہ حافظ محمد شریف خان صاحب کلیامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس مقدس شروع ہو چکا ہے۔ آج دوسرا ختم ہفتے کا دن ہے، اور آج بطور خاص صاحب سجادہ حضرت سرگادہ سائیں شعبان فرید کلیامی صاحب نے خاتم النبیین کانفرنس کا اہتمام کیا۔ اس وقت ماشاءاللہ آستانہ عالیہ کلیام شریف میں گہما گہمی ہے، اور ہر طرف غلامان مصطفیٰ کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت آستانہ عالیہ پر موجود ہے، اور خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وفا کا اظہار کر رہی ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آستانے ہمیشہ محبت بانٹتے ہیں، اور سب سے بڑی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور جو بھی صاحب ایمان ہے اس پر لازم ہے کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، وہ رسول اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول بھی مانے، تبھی وہ مومن ہو سکتا ہے۔ چونکہ جیسے اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت و ختم رسالت پر بھی ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے لے کر کے تاجدار گولڑہ شریف، فاتح قادیانیت، امام المسلمین، معمور من الرسول، اعلیٰ حضرت سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم رسالت کے لیے خدمات ہیں، ان خدمات کے تسلسل کی برکات عطا فرمائے، اور ہر مومن مسلمان کو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی دے کر کے اس عقیدے کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔